اچھا عمران بھائی، آپ ہی کیوں والنٹیئر کیوں نہیں کرتے کہ چونکہ پورا پس منظر ہے مسنگ پرسنس کا، آپ بھی مسنگ رہے، تو آپ پٹیشن کریں کسی بھی عدالت میں کہ میں حاضر ہوں اور میرے والے واقعے کو ہی ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیں اور مسنگ پرسنس کے معاملے کو جو ہے وہ سیریس میں، کوئی تو عدالت نہیں۔ دیکھیں، مجھے نیت نہیں لگتی، نیت ہوتی تو موقع تھا، مجھے بلایا جا سکتا تھا، مجھے بلایا جا سکتا تھا۔ یوں پٹیشن موجود ہے نا، نیت موجود نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 3 جملوں میں۔ آپ کون ہیں؟ سر میں عمران ریاض ہوں۔ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ سر آپ مجھے تو بلایا ہی نہیں ہے، میں چلا گیا ہوں منہ اٹھا کے۔ جاؤ جا کے FIR کرواؤ، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ یہ ہونا تھا۔ آئی نو یار، آئی نو ہم ویری ویل، مجھے پتا ہے دانا ڈالا جا رہا تھا، اتنے آرام سے تھوڑی قابو آؤں گا، اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ بلا لے بھائی جس نے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب خواجہ عامر فاروق صاحب کا ایک بڑا امتحان ہو گیا۔ اچانک ہی سچویشن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سیف لینڈنگ کے لیے بیرسٹر عبداللہ ممتاز کالوں کو ایک ضمانت دی تھی کہ وہ ان کی عدالت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن رات جب وہ پہنچے تو ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے FIA نے گرفتار کیا اور وہ PP 76 سرگودا سے PTI کے متوقع امیدوار تھے۔ تو اب خواجہ عامر فاروق صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو 2 بجے اب سے، یعنی جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ 2 بجے ان کو آج پیش کیا جائے عدالت میں بیرسٹر عبداللہ ممتاز کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا FIA والے یا جو بھی جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے بارے میں سماعت ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ 11:30 پر یہ سماعت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں لوگوں کی، پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کی اور انصاف پلیٹ فارم کے تمام وکلاء یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو یہ امید دلاتا ہوں اور ایڈوانس میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری بھرپور یہ قانونی اس پہ ہمارے پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج پشاور ہائی کورٹ سے ہمیں آج ہم نے اس بینچ کو سیٹسفائی کر دیا ہے کہ جو اپائنٹمنٹ میری تھی یا جنرل سیکرٹری کی تھی وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تھی اور لیگل تھی، اور جو ECB کا مینڈیٹ تھا آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کورٹ کو بہت خوبصورتی سے اپائنٹمنٹ ایز اے چیف منسٹر نیاز اللہ نیازی اور جنرل سیکرٹری کے اپائنٹمنٹ پہ نمبر آف ججمنٹ دی ہیں ایپکس کورٹ کی کہ یہ جج جو کور کرتی ہیں کہ یہ اپائنٹمنٹس انلیگل نہیں ہیں، اور جو مینڈیٹ تھا ECB کا ادروائز وہ ان ہماری اپائنٹمنٹس کے متعلق ECB اس کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ECB نے 208 209 اور رول 158 کے تحت ساری چیزیں دیکھی تھی۔ اس نے تو بیجانڈ دا جو مینڈیٹ تھا اس بیجانڈ ٹریول کیا ہے، تو لہٰذا آج نے بینچ نے خوبصورتی سمجھا ہے۔ ہم نے یہ 2-3 پوائنٹ ایڈریس کیے ہیں، اور کیونکہ سپریم کورٹ میں کل پڑھنے کے ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آرڈر نیچے والا سسپینڈ ہو جاتا ہے جو ہوگا 3 جنوری کو، اس سے پہلے والا آرڈر بحال ہو جائے گا ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن مزید رہتے ہیں۔ سمبل کا مسئلہ ہے، اگر آنریبل بینچ یہ کرے گا تو ہمارے لیے جو 10 کروڑ عوام ڈیفرنچائز ہو گئی ہے جن الیکشن کے پروسیس میں۔ حسن صاحب، شہباز شریف کے خلاف آپ نے ایک اور پٹیشن فائل کی تھی PTI کے پلیٹ فارم سے، پٹیشن آپ کی کیا تھی، کیوں ڈسمس ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شہباز شریف صاحب جو NA 242 سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا ہم نے یہ پٹیشن داخل کی تھی کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ کورٹ میں داخل کیا اور RO کے بعد داخل کیا وہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ تھا۔ اس کا ہم نے ثبوت بھی عدالت میں دیا کہ اس ایفیڈیوٹ میں کلوز E کے اندر پوچھا گیا تھا کہ آپ یا آپ کے ڈپینڈنٹ جو ہے کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کوئی کاروبار نہیں کرتے ہم جو ہے نا بالکل۔ تو لیکن جب FBR کے ان کے اخراجات دیکھے گئے تو اس کے اندر جو ہے وہ رمضان شوگر مل اور چکن کے حوالے سے جو ہے وہ میڈم نصرت کے نام پہ کاروبار آ رہا تھا، اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں جھوٹ بولا تھا۔ چونکہ یہ سمری ٹرائبونل تھا تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے، یہ ایویڈنس کے بعد ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے، تو آپ جو ہے ہم اس وقت اس اسٹیج پہ انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا اپنے اوپر چیلنج کریں گے، جو جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کیا اس کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق ان کو اس کی ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ اچھا، ان کے خلاف ایک کل پیپلز پارٹی کی طرف سے اپیل فائل کی گئی تھی، اس میں بھی یہ تھا کہ نہ وہ کاروبار کرتے ہیں نہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تنخواہ لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھایا کہ وہ کھاتے کہاں سے ہیں؟
تو آپ کا کوئی اس معاملے میں موقف؟ بالکل وہ جو ہے نا انہوں نے یہ بولا تو نہیں لیکن میں ان کی انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہوں کہ وہ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں, لندن میں جائیدادیں بناتے ہیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, وہ اسی طریقے سے پیسے کما کے اور وہاں یہاں پہ رینٹ کے ذریعے سے وہ اپنے گھر چلاتے ہیں. اور ہزاروں ایکڑ ان کی جگہ ہیں جس کی اگر ویلیو دیکھا جائے تو 35,000 روپے کی ایک جگہ 14 کنال کی جگہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے. تو میں تو 70,000 روپے ان کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جو ہے نا اس میں سے 7 کنال جگہ ہمیں دے دیں. کہاں پر یہ زمین؟ یہ مری کے اندر ان کی زمین ہے, قصور کے اندر ان کی زمین ہے, شیخو پورہ کے Jag tror det var mer än 30 000.